جناب شمشی صاحب، جناب عمر خان صاحب، جناب علی عادل خان صاحب، میڈیا پرسن جناب مظہر احمد صاحب، خواتین و حضرات، انسانیت کی بقا کے ذمہ ان کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ڈائس پر بلایا اور بولنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب کمال صاحب کو بھی مبارکباد دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گیسو پور کی تہذیبی، تعلیمی اور تربیت زندگی کو خوب سے خوب قطر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اگر خدمت قومی کا کوئی بھی کام نیک نیتی سے خدا کا کام سمجھ کر کیا جائے تو آزمائش کی کمی نہیں ہوتی، لیکن جس کا کام ہوتا ہے وہ دوست گیری فرماتا ہے، دل توڑا بھی جاتا ہے اور دل جوڑا بھی جاتا ہے۔ رائٹ وے پبلک اسکول کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے، یہ علم کا گہوارہ ہے، کمال صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ کی نگاہ لطف و کرم ہے کہ اس عظیم مقام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا۔ جنون شوق میں جس سمت بے ارادہ چلے، ہم اپنے قافلے والوں سے کچھ زیادہ چلے۔ میں جب کبھی کسی اسکول یا کالج میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد سے ملنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنی آنے والی نسلوں کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ علم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کرنے کے لیے یہ حقیقت نہایت کافی ہے کہ سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی گئی، اس میں علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی۔ اقرا یعنی پڑھیے، کیونکہ یقین کے بغیر علم مکمل نہیں اور عرفان کے بغیر سائنس ادھوری ہے۔ اور ہمارا جامعہ ملیہ اسلامیہ کا تعویذ بھی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ taught the man that which he knew not۔ پرابلم ہمارے نظریے میں ہے۔ ہم نے دین اور دنیاوی پڑھائی کو بانٹ دیا، سوچا دین کی پڑھائی الگ ہے اور دنیا کی پڑھائی کچھ اور ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ 2 دن بعد رمضان بھی شروع ہونے والے ہیں اور سبھی لوگ ماشاءاللہ روزے رکھے ہوئے۔ اس کی ایک حکمت ہے۔ بچوں 2016 میں ایک نوبل پرائز دیا گیا ایک جاپانی سائنٹسٹ کو، اس کا نام تھا اوشیمی۔ اس نے کہا کہ میں نے کینسر کی ایک دوائی کھوج لی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح کی دوائی کھوجی؟ اس نے کہا میں نے دوائی نہیں کھوجی، ایک پاسبل ریمیڈی کھوجی ہے کہ اگر کوئی انسان 25 سے 30 روز 8 سے 10 گھنٹے بھوکا رہ لے تو اس کے کینسر ہونے کی جو کوانٹم ہے، جو پروبیبلٹی ہے، وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ ایک جاپانی اٹھا، اس نے دینی اور دنیاوی پڑھائی کو ملا کر دیکھا اور نوبل پرائز لے گیا۔ ہم لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے جیسا ہمیں سوچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی ہے؟ بچوں، تم میں سے کوئی ہے اگر میں اس دنیا سے جو حاصل کروں وہ دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں گا، اور جو آپ کی مدد کرے گی، کیونکہ تمام کھیل نیتوں کا ہے، اور بخاری کی جو سب سے پہلی وہی ہے، اس کا جو مفہوم ہے الاعمال بالنیات، نیتوں کا سارا دار و مدار ہے۔ اگر بچوں آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لی کہ میری ریسرچز، میری نالج دبے کچلے سماج کے لیے ہیں، تو آپ یقین کرنا آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، علم کی جستجو، ہر چیز عبادت میں لکھی جائے گی۔ ہمارے دانشور اور سیاستدان اور صحافی، ان پر بڑی ذمہ داری کا وقت ہے۔ انہیں اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانا ہے۔
اگر انہوں نے بھی یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف جذبات سے کھیلنا ہے تو وہ بھی بے فکر رہے، وہ بھی اسی کشتی کے مسافر ہیں جو ڈوب رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بالائی منزل پر ہیں یا درمیان میں، لیکن جب کشتی ڈوبتی ہے تو اپنے ساتھ ماضی کو بھی بہا لے جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو علم کو عام کرنے میں عملی رول ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا رشتہ لوح اور قلم دونوں سے ہی کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ہمارا مقدر کوئی اور ہی تو لکھے گا، کس کی شکایت، کس کا گلہ۔ جناب نور نواز صاحب، کارگاہ حیات میں مستقبل ان کا ہے جو جہاں بینی کے لیے جہاں دانی کا گر جانتے ہیں۔ امامت اور سعادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ستاروں کو جیتنا چاہتے ہیں۔ غازیانہ کردار، شریفانہ طور طریقے، وہ برکات یعنی سب مل کر مومنہ سیرت اور پیغمبرانہ غیرت کی تحسین کے لیے علم اور ہنر سے منور ہونا پڑے گا، اور ہمارے نوجوان طبقے کو جدید ترین معلومات کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام کے علوم کا وارث بھی ہونا پڑے گا۔ اور آخر میں چند شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ شکریہ۔